السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب الادب المفرد میں سے پہلا باب ابھی چل رہا ہے، والدین کے حقوق کے سلسلے میں، جس میں آج 15ویں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور اس کے بعد دیگر حدیث کریمہ کی بھی انشاءاللہ تلاوت ہم کریں گے۔ باب حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجراري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو بہت بڑے گناہوں میں سے، اکبر الکبائر، from the greatest of all major sins. It's a major sin in itself, but even something greater in that. So you can understand the severity of these sins, the enormity of these sins. قالوا، یہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وجلس وكان متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت۔ اللہ اکبر، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ And we explained the meaning of shirk before. There is no need for us to understand that. Alhamdulillah, every Muslim is safe from this kabira gunah, shirk۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جزیرہ عرب میں، یعنی شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ امت مسلمہ شرک کرے۔ تو آج کل جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں اس حدیث پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ Yes? The first sin is the act of polytheism. Any act or belief which is tantamount to polytheism, shirk, this is the worst of all sins. And after that, the Prophet ﷺ mentions عقوق الوالدین، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، وَكَانَ مُتَّكِئًا، جلس وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ کسی چیز کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے تھے، لیکن بعد میں آنے والی بات پہ کو اہمیت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھے تشریف فرما رہے اور فرمایا الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص، کیا کوئی مومن بخیل، کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مومن ہو سکتا ہے کنجوس ہو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے. person continues speaking the truth until he is written صادق in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala by virtue of which he shall enter Jannah. ایک آدمی لگاتار مسلسل زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صادق کا لقب دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. And a person continues lying constantly every single day. With his friends, he keeps on lying. With his family, at work. Until he is written as kadhab in the sight of God. یہاں تک کہ بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اوندھے منہ جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. والعیاذ باللہ. دوسری حدیث شریف سنیے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. اسی سے ملتی جلتی حدیث شریف امام بخاری مسلم کی روایت کی پیش کرتے ہیں. وعن المغیرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللہ اکبر. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا. The first thing which Hazrat Mughira bin Shu'bah narrates in relation to the list of things which the Prophet ﷺ mentioned is completely forbidden on you. The first thing the Prophet ﷺ mentioned is إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ. To disrespect and disobey your mothers, Allah subhanahu wa ta'ala has completely outright forbidden this. And why specifically in this hadith does the Prophet ﷺ mention mothers? Even though disobedience to both, either the father or the mother, or both of them is completely haram. The reason is because of their vulnerability, because of their soft nature. Mothers do not retaliate. A father may give you a slap on the back, or may take a danda out and start beating you up, use force, but mothers don't do that. So therefore specifically in this hadith the Prophet ﷺ mentioned one of the things, greatest things which Allah has forbidden upon people is عقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی کرنا. ووعد البنات, اور زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا. جیسے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. بچی کی ولادت ہو تو نعوذ باللہ اس کو نحوست سمجھتے تھے, منحوس سمجھتے تھے بچیوں کی ولادت کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام عطا فرمایا اس والد کو, ان والدین کو جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی شادیاں ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے والدین اور ایسا باپ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. یعنی آپ نے اپنی انگلی مشرف اٹھائی, جس طریقے سے یہ قریب قریب ہے اسی طریقے سے میرے ساتھ یہ جنت میں ہوں گے. اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنَعَ وَهَاتِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کی چیز کو روکنا اور لوگوں سے یہ کہنا کہ لاؤ, اس سے بھی منع فرمایا. یعنی جو چیز دینے کی اللہ کی راہ میں, زکوٰۃ مثلا 2.5% آپ کے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھنا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے. بلکہ جو لوگ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں ان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے, ان کا مال ہلاک ہو جائے, اس میں برکت نہیں رہتی ہے, اور پھر قیامت میں تو وبال پر وبال ہوگا. اور جو چیزیں حرام ہیں اس کی لوگوں سے طلب نہ کرنا. جو چیزیں حرام ہیں تو لوگوں سے مت کہو کہ مجھے یہ دو, مجھے یہ دو. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ فرمایا آپ کے صحابی کرام سے کہ لوگوں سے عمومی طور پر چیزیں مانگنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو, اس سے احتراز کرو کہ لوگوں سے آپ مانگتے رہو چیزیں. اپنے آپ کو غنی بناؤ, دینے والا ہاتھ بنو, لینے والے ہاتھ نہ بنو. الید العلیٰ خیر من الید السفلی, the upper hand is better than the lower hand. The hand that gives is better than the hand that takes.
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی تمہارے لیے یہ چیزیں کہ تم قیل و قال کرو. یہ قیل و قال سے مراد ادھر ادھر کی باتیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں عام طور سے نہ دنیاوی فائدہ دیتی ہے نہ اخروی فائدہ دیتی ہے، لوگ عموماً اس کا بڑا چرچا کرتے ہیں اور کسی سے سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دیتے بغیر کسی تحقیق کے. خاص طور سے یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر جب ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو چکی ہے میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، مثلا لوگ حدیثیں پہنچاتے ہیں یا قرآن آیتیں پہنچاتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح بھی چیزیں لوگ اس کو اسلامی حلیہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ مثلا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ اگر آپ اس کو آگے نہیں پہنچاؤ گے تو نعوذ باللہ تمہارا خسارہ ہوگا، تمہیں کچھ دقت پہنچے گی، آفتیں آئے گی معاذ اللہ. یہ جھوٹ، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ تراشنا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. Whoever deliberately attributes a lie to me, then let him prepare an abode for him in the hellfire. اسی لیے یعنی سنی سنائی باتیں کی پہلے تحقیق کرے آپ آگے پہنچانے سے پہلے کہ کیا یہ واقعی حدیث شریف ہے یا نہیں ہے. میں نے رمضان شریف میں بھی ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص، یہ جو باتیں بطور افواہ پھیل چکی تھی کہ آخری جمعے میں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو قضا پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ معاذ اللہ موضوع روایت، اور پھر اس پہ مزید طرفہ یہ کہ لوگ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ اس کی نسبت کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ کے اوپر کبیرہ گناہ ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے باتیں آگے بڑھتے بڑھتے قصبوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ایسی جھوٹے افواہیں پھیل جاتی جس کی وجہ سے لوگ لڑ پڑتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے ہر چیز کو آگے نہیں پہنچانی چاہیے، اور ایسی بھی چیزیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے، نہ سننی چاہیے، نہ آگے پہنچانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام فرما دیا ہے زیادہ سوالات کرنا. یعنی دین کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں آپ سوال کر سکتے، دین سے مراد علم کی تلاش کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دین کے فائدے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے سوال کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، السؤال نصف العلم، سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اور سوال کرنے سے سائل کا فائدہ ہوتا ہے، پوچھنے والا کا فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن زیادہ سوال جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر ہے، کتنی بڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کدھر ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں جس میں یعنی ایک دینی فائدہ ہے، لیکن it's not something that you can reform your character with. Yes? So to refrain from asking questions which have no benefit, the Prophet ﷺ said this is something which Allah has made haram upon you. And the last thing which Allah subhanahu wa ta'ala, which the Prophet ﷺ mentions that Allah has made haram upon the people is ida'atul mal. جو آخری چیز بیان فرمائی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مال ضائع کرنے کو حرام فرما دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے مالک ہیں، حقیقتاً مالک الملک، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو جس طرح وہ نعمت دینا بھی جانتا ہے وہ نعمت لینا بھی جانتا ہے. تو کہیں یہ نعمت ہماری زحمت نہ بن جائے، اس لیے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے اس کو خون و پسینے کے ذریعے کمایا ہے، اس لیے میں جہاں چاہتا ہوں خرچ کر سکتا ہوں. نعوذ باللہ. ان لوگوں کو ان آیت مبارکہ سے یہ سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے بنی آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس، اچھا لباس پہن لیا کرو، اور خوب اچھی طرح حلال کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ، حد سے مت بڑھو. Don't exceed the limits. Eat and drink, spend, but do not be thrift spenders. Do not exceed the limits. Do not waste and be squanderers. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا حد سے نکلنے والوں کو، مال کو ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے.
ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، بے شک بے موقع مال اڑانے والے، مال کو ضائع کرنے والے، ہم اپنی تقریبات میں دیکھیں collectively as a Muslim ummah, the amount of money that we waste in our gatherings, in our rituals, weddings for example. If we were collectively to get all of the excess money that we spend and waste in weddings, alhamdulillah, we would have established a Darul Uloom of the Ahlul Sunnah every single year. We would have a masjid established on the name of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. But when it comes to spending in the way of Allah, we give £2, £3. When it comes to showing off and acts of ostentation, weddings for example, we will spend more than what is needed, and this is all israf. And Allah subhanahu wa ta'ala says, بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. They are the brothers of Satan. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.